سر سید کی زندگی میں بعض ایسے اہم واقعات رونما ہوئے جنہوں نے ان کا فلسفہ حیات تبدیل کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کو دوبارہ مستحکم کرنے میں وقف کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں اپنا پہلا سیاسی لیڈر، مسلح، ماہر تعلیم اور مذہبی مفکر قرار دیا۔ وہ بڑے وسیع النظر، بلند خیالات کے مالک تھے۔ وہ مسلمانوں کو تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قوم بنانا چاہتے تھے۔ آپ کی زندگی کے اہم واقعات میں ایک واقعہ 4 ماہ تک بجنور میں حکومت کا نظام چلانے کا تھا، جس کی وجہ سے وہ حکومت کی آنکھ کا تارا بن گئے اور آپ کو جہان آباد کی تعلق داری سونپی گئی، جس کی آمدنی لاکھوں روپے میں سے زیادہ تھی، جس کے جواب میں سر سید نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کس طرح اس جاگیر اور تعلق داری کو لے سکتا ہوں جبکہ میرے لوگ پریشانی اور مشکلات میں ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن آپ غمزدہ حالات میں رہے، پھر واپسی کا ارادہ ترک کر کے سیاست چھوڑ کر لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ یہی مسلمانوں کے مسائل کے حل کا واحد راستہ انہیں نظر آیا۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد ہرات سے منتقل ہو کر اکبر کے دور حکومت میں دہلی پہنچے اور دہلی کے بادشاہی عدالتوں میں ملازمت اختیار کی۔ ان کے خاندان کا تعلق دہلی کے ممتاز روحانی شخصیات شاہ غلام علی اور شاہ عبد العزیز سے تھا۔ ان کا خاندان سیاسی اور روحانی عناصر کا امتزاج تھا۔ سر سید کے نانا خواجہ فرید الدین کے پاس بہت اچھی لائبریری تھی، جس میں بڑی نادر اور نایاب کتابیں موجود تھیں، جن سے سر سید بھی استفادہ کرتے۔ ابتدائی دن سر سید نے اپنے نانا کے گھر گزارے۔ ان کی تربیت میں ان کی والدہ عزیز النسب بیگم کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ 22 سال کی عمر میں سر سید نے اپنی عملی زندگی کا آغاز مولوی خلیل اللہ صدر امین دہلی کی زیر نگرانی شروع کیا۔ فروری 1839 آگرہ میں نائب منشی کی حیثیت سے تعینات ہوئے۔ 1840 میں ایک چارٹ انڈیا کے حکمرانوں کے لیے، جس میں زمینوں سے متعلق، ٹیکوں سے متعلق وغیرہ کے مسائل اور ان کے حل کی تجاویز دیں، مرتب کی۔ 1841 میں مصنف کے عہدے پر مین پوری میں فائز ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک چارٹ تشکیل دیا جس کا نام انتخاب اقوائن رکھا۔ یہ چارٹ منصف کی اسامی کا امتحان دینے والے طالب علموں کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ 10 جنوری 1842 کو آپ کا تبادلہ فتح پور سیکری ہو گیا۔ دوران قیام آپ نے 3 رسالے نکالے۔ بہادر شاہ نے ان کا خاندانی خطاب جواد الدولہ عارف جنگ کے اضافے کے ساتھ سر سید کو عطا کیا۔ 1846 سے 1854 تک آپ صدر امین دہلی رہے۔ 1843 میں آپ نے جلاء القلوب بذکر محبوب مکمل کی۔ 1847 میں آثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا، جس میں دہلی کی معروف مقامات اور معاشرتی نقوش کا ذکر ہے۔ علاوہ ازیں اس میں اپنے وقت کے مشہور علماء اور شعراء کا بھی تذکرہ ہے۔ 1849 میں انہوں نے کلمات الحق اور 1850 میں رسالہ سنت دری بدت مرتب کی۔ 1854 میں آثار الصنادید کا دوسرا ایڈیشن منظر عام پر آیا۔ 13 جنوری 1855 کو سر سید بجنور کے مستقل صدر امین مقرر ہوئے۔ یہاں پر آپ نے بجنور کی تاریخ پر کتاب مکمل کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید کا دل لوگوں کی مصیبت اور تباہی سے سخت غمزدہ تھا، اور آپ ایک دفعہ پھر اپنے اہداف جو انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعین کیے تھے، اس کے لیے اب پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے۔ اپریل 1858 میں سر سید کا تبادلہ مراد آباد میں بحیثیت صدر الصدور ہوا۔ اس دوران آپ نے تاریخی سرکشی بجنور اور 1859 میں اسباب بغاوت ہند شائع کی۔ ولیم میور کی لائف آف محمد کے جواب میں خطبات احمدیہ آپ کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف ہے۔ 1860 میں سر سید نے جنرل رائل محمدن آف انڈیا کا آغاز کیا۔ 1861 میں آثار الصنادید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ مراد آباد میں قیام کے دوران آپ نے ضیاء الدین بارانی کی تصنیف تاریخ فیروز شاہی مرتب کی۔ 12 مئی 1862 کو آپ کا تبادلہ غازی پور ہو گیا اور آپ نے تبیین الکلام مرتب کی۔ 1863 میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد مستند انگریزی کتابوں کا ترجمہ کرنا تھا۔
1864 میں سر سید کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا۔ 4 جولائی 1864 کو رائل ایشیاٹک سوسائٹی برطانیہ کی اعزازی ممبر آپ کو منتخب کیا گیا۔ 1867 میں آپ نے اس سوسائٹی کا ماہوار رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا۔ 1 اگست 1867 کو آپ نے ایک یادداشت وائسرائے کو ارسال کی جس میں ایک ایسی جامع کے قیام کا مسودہ تھا جو مادری زبان میں ہو۔ اگست 15، 1867 کو آپ کو جج کے عہدے پر ترقی دی گئی اور آپ کا تبادلہ بنارس کیا گیا۔ 25 ستمبر 1867 کو آپ نے ہومیوپیتھک شفا خانہ بنارس میں قائم کیا۔ 10 اپریل 1867 کو آپ بحری جہاز سے انگلستان اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آ گئے۔ اس سفر کی اہم وجہ وہاں قیام کے دوران برطانیہ کے تعلیمی اداروں، طرز معاشرت اور رہن سہن کے معاملات کا مطالعہ کرنا تھا۔ اس سفر کے اخراجات کے لیے آپ کو اپنی ہر دل عزیز لائبریری فروخت کرنا پڑی۔ 2 اکتوبر 1870 کو آپ برطانیہ سے واپس انڈیا پہنچے اور بنارس میں اپنے منصب کی دوبارہ ذمہ داریاں سنبھالیں۔ غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی کو علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ مہینے میں اس کی کئی مجلسیں ہوتی جس میں تعلیم کے موضوع پر مقالے پڑھے جاتے۔ جون 1866 کو بیگم بھوپال نے آپ کو آپ کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں ہیرے کی انگوٹھی دی۔ آپ نے یہ انگوٹھی سوسائٹی کے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے عطیہ کر دی۔ آپ نے قانونی معاملات کے حوالے سے مختار آف علی گڑھ کو لیکچرز دیے اور اس کی آمدنی بھی سوسائٹی کے نام کر دی۔ 24 دسمبر 1870 کو آپ کا عظیم فکری کارنامہ تہذیب الاخلاق رسالے کا اجرا تھا۔ 26 دسمبر کو ایک کمیٹی کا قیام عمل میں آیا جو مسلمانان ہند کو بہتر اور جدید تعلیم کے مواقع تلاش کرنے آپ کے اس کمیٹی کے سیکریٹری تھے۔ اس کمیٹی نے 1872 میں ایک رپورٹ بنارس سے شائع کی جو مسلمانوں کے کالج کا پیش خیمہ بھی بنی اور یوں 24 مئی 1875 کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام عمل میں آیا اور اس کی تعلیمی سفر کا آغاز 1 جون 1875 سے ہوا۔ سر سید سے جولائی 1876 میں سرکاری نوکری سے سبکدوشی کے لیے درخواست دی جو منظور کر لی گئی۔ تقریباً 38 سال سرکاری سطح پر خدمات انجام دینے کے بعد آپ علی گڑھ آ گئے اور اپنی بقایا زندگی وقت، پیسہ، طاقت سب عوام الناس کی فلاح و بہبود خصوصاً ان کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے میں وقف کر دی۔ 8 جنوری 1877 کو وائسرائے آف انڈیا نے کالج کی بنیاد رکھی اور کہا کہ یہ ضروری ہے کہ تعلیم کو سرکاری سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ 1882 میں آپ ایجوکیشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے جس میں آپ نے کہا کہ اسکولوں کی تعداد بڑھانے کی بجائے ضروری ہے کہ معیار تعلیم کو بہتر بنایا جائے۔ سر سید کا یہ نظریہ دور حاضر کے تمام پوشیدہ تعلیمی مسائل کا حل بھی ہے۔ 1876 میں انہوں نے قرآن پاک پر تبصرے کا آغاز کیا۔ 1886 میں انہوں نے مسلمانان ہند کے لیے تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس کے 459 مقالے تہذیب الاخلاق میں شائع ہوئے جن میں 208 سر سید کے تھے۔ آپ نے تسکے جہانگیری شائع کی۔ آپ نے دہلی کے حکمرانوں کی سوانح حیات پر بھی کتابیں تحریر کیں۔ 1879 میں آپ کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں ایڈنبرگ یونیورسٹی کی جانب سے LL.D کی ڈگری آپ کو تفویض کی گئی۔ 1887 میں آپ کو سول سروس کمیشن کا ممبر بنایا گیا۔ 24 مارچ 1898 کو آپ بیمار ہو گئے۔ سول سرجن علی گڑھ اور میرٹھ کے آپ کے معالج نے آپ کی زندگی بچانے کی سر توڑ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے اور یوں 27 مارچ 1898 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد 1920 میں آپ کا دیرینہ خواب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔